بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بینکنگ کا لیکچر نمبر 19 اور اس میں ہم چیپٹر نمبر 14 پاکستان کا نظام بینکاری۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں کوئی بھی مرکزی بینک نہیں تھا۔ تو 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور آج الحمدللہ پاکستان میں ایک مضبوط بینکنگ سسٹم ہے۔ اس بینکنگ سسٹم میں تجارتی بینکوں کا بہت اہم کردار ہے۔ مرکزی بینک ان بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے اور تجارتی بینکوں نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے۔ تجارتی بینکوں کی وجہ سے لوگوں کی سیونگز میں اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں کی بچتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تجارتی بینک لوگوں کی جو بچتیں ہیں ان کو انویسٹ کرتے ہیں اور ان پر ان کو پروفٹ دیتے ہیں، اور ہر تجارتی بینک نے مختلف اسکیموں کے ذریعے لوگوں کی جو بچتیں ہیں ان کو کیپچر کیا۔ اس کے علاوہ تجارتی بینکوں نے صنعتوں کو قرضے دے کے صنعتوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ تو تجارتی بینکوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ تجارت اور کامرس کی ترقی کے لیے بھی بہت سرمایہ تجارتی بینکوں نے فراہم کیا ہے۔ آج کل جتنے بھی تجارتی بینک ہیں وہ مختلف صنعتوں کو قرضے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ملک کے اندر تجارت اور کامرس میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ ملک کی خوشحالی کے لیے بچتوں اور کھاتوں میں اضافہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ اپنی سیونگز جو ہیں وہ بینکوں میں جمع کرواتے ہیں، اور بینک ان سیونگز کو یوٹیلائز کرتا ہے اور وہ ضرورت مندوں کو قرضے دیتا ہے۔ تو اگر سیونگز ہی نہیں ہوں گی تو بینک آگے لون بھی پرووائڈ نہیں کر سکے گا۔ تو سیونگز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کا بینکوں پہ اعتماد بہت ضروری ہے۔ بینکوں پہ اعتماد ہوگا تو لوگ اپنا کھاتہ بینک میں کھلوائیں گے۔ جب ہم نے کمرشل بینک کی ڈیفینیشن پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو کمرشل بینک ہے وہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے ان سے ڈپازٹ ایکسیپٹ کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو قرضہ دیتا ہے۔ اس اصول پہ کمرشل بینک چلتا ہے۔ تو جب کوئی بینک میں پیسے جمع ہی نہیں کروائے گا، اپنا اکاؤنٹ ہی اوپن نہیں کرائے گا، تو پھر یہ بینکنگ سسٹم نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے جو کمرشل بینکس ہیں یہ ڈفرینٹ اسکیمز جاری کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی 9%، کوئی 10%، کوئی 8% انٹرسٹ کا لالچ لوگوں کو دیتا ہے کہ وہ ہمارے پاس اکاؤنٹ کھلوائیں۔ اس کے بعد جب بینکوں میں ڈپازٹ آ جاتے ہیں، بینک آگے ضرورت مندوں کو قرضہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت مندوں کو قرضہ دیا جاتا ہے۔ اب قرضہ دینے کے لیے پاکستان میں جو صنعت ہے، پاکستان میں صنعتیں جیسے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کی صنعت ہے، سیالکوٹ میں جو ہے سرجیکل انسٹرومنٹ کی صنعت ہے، اسپورٹس گڈس کی صنعت ہے۔ تو
बैंक इन सनतों को कर्जे देता है। इसके अलावा बैंक किसानों को भी कर्जे देते हैं, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, अच्छा बीज खरीदने के लिए ये किसानों को कर्जे देते हैं। तो इसलिए जो तजारती बैंक है इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। उसके अलावा सरमाए की मुंतकली, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह सरमाया मुंतकिल करना हो तो पहले ये बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, लेकिन अब तजारती बैंकों ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। अब आप एक जगह से दूसरी जगह फंड आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं और हिफाजत के साथ कर सकते हैं। तो ये भी तजारती बैंकों ने जो एक फैसिलिटेट किया तजारती निज़ाम। इसके अलावा एजेंसी की खिदमात, बैंक एजेंसी की खिदमात भी सर अंजाम देता है। जब आपने तजारती बैंक वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था कि बैंक एज एजेंट किस तरह काम करता है। बैंक हमारे बिहाफ में बहुत सी पेमेंट्स कर देता है, हमारे यूटिलिटी बिल्स जमा हो जाते हैं हमारे बिहाफ में। तो बैंक बहुत सी एजेंसी जो खिदमात है वो सर अंजाम देता है हमारे बिहाफ में। इसके अलावा पाकिस्तानी तजारती बैंकों ने मुल्क की बरामदात की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। जो तजारती बैंक है वो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई करते हैं, उन्हें मुफीद मशवरे देते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो बरामदात में तरक्की हुई है पाकिस्तान। और अब तो जो तजारती बैंक उसमें बरामदात के लिए स्पेशल काउंटर है जो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी तजारत में भी इजाफा हुआ है, ठीक है, ये तजारती बैंकों की वजह से। बहुत से जो बैंक है उनकी दूसरे मुल्कों में ब्रांचेज ओपन हुई हैं, जिसकी वजह से आप उधर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी बहुत ज़्यादा आसानी हुई है कमर्शियल बैंक की वजह से। आपने लास्ट चैप्टर में लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ा था, तजारती इतबारी हट। तो वो जब तक इंपोर्टर के बैंक और एक्सपोर्टर के बैंक का आपस में तल्लक ना बने उस वक्त तक आप एलसी नहीं खुलवा सकते। तो ये तजारती बैंकों की वजह से ही है। उसके बाद तजारत और कॉमर्स में तरक्की। शुरू में जब पाकिस्तान बना उस वक्त तजारती सरगर्मियाँ बहुत कम थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तजारती बैंकों की वजह से अब पाकिस्तान में जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो अरूज पे हैं। तो ये भी सारा तजारती बैंक की वजह से है। उसके अलावा रोजगार में भी इजाफा हुआ। ये किस तरह? देखिए, जब भी कोई नया तजारती बैंक ओपन होता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपॉइंट होते हैं, तो मुल्क में रोज़गार में इजाफा होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। एक ब्रांच का मतलब है बहुत से एम्प्लॉयज़ को रोज़गार मिलता है। तो जब बैंकिंग सिस्टम बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा। सनत के लिए कर्जा देंगे, सनत लगेगी तो उसमें भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये पूरा निज़ाम ही बनता है तजारती बैंक की वजह से, कि जिसमें हम सनतें लगाते हैं, ठीक है, और डिफरेंट सेक्टर्स को लोन देते हैं। जब वो जो स्पेसिफिक सेक्टर परवान चढ़ता है तो रोज़गार भी बढ़ता जाता है, तो मुल्क के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो ये तजारती बैंकों ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया इसमें। नई इजादात। देखिए, जब आपने पढ़ा है, पहले भी पार्ट 1 में पढ़ा था कि बिजनेस को सरमाए की ज़रूरत होती है और बिजनेस को नई नई इजादात करने के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है। तो जो
کمرشل بینک ہے، تجارتی بینک ہے، یہ صنعتوں کو پرووائڈ کرتے ہیں لون، جس کی وجہ سے وہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں بناتے ہیں، ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں باہر کے ممالک سے، اپنے ملک کے لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں بزنس کے اندر. تو یہ بھی کمرشل بینک کی وجہ سے. تو یہ تو تھی چند چیزیں کمرشل بینک کی. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تیسرا چیپٹر ہے آئی تھنک، تو اس میں ہم کمرشل بینک کے بارے میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے پہلے. تو اس کے بعد جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، نیشنلائزیشن کیا ہوتی ہے. اردو میں سے کہتے ہیں قومی تحویل یا قومیائے جانا، قومی تحویل میں لینا یا قومیائے جانا. انگلش میں سے کہتے ہیں نیشنلائزیشن. 1974 میں پاکستان کے اندر بینکنگ سسٹم جب صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا، تو اس وقت کی حکومت نے سب بینکوں کو، سارے تجارتی بینکوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نجی بینک تھے، حکومت نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا، قومی تحویل میں لے لیا، یا نیشنل، اس کو کہتے ہیں نیشنلائزیشن. جب نجی بینک کو گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے تو اس فنامنا کو کہتے ہیں نیشنلائزیشن. اب 1974 میں یہ ہوئی تھی. کیوں ہوئی تھی؟ اس کی بہت سی وجوہات تھی. اس میں جو پہلی قومیائی جانے کی وجوہات، مرکزی بینک کا غیر مؤثر کنٹرول. قومیت جانے کی جو پہلی جو وجہ تھی کہ مرکزی بینک کا تجارتی بینکوں پہ کنٹرول نہیں تھا، اور اگر مرکزی بینک کا کنٹرول نہ ہو تجارتی بینکوں کے اوپر، تو پھر کوئی بھی جو پالیسی جو ملکی سطح پہ بنتی ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. تجارتی بینک کو، جو مرکزی بینک کی جو کوئی بھی پالیسی ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے، تو وہ ڈیزائرڈ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے جو مرکزی بینک ہے. تو اس لیے قومیائی یعنی کہ پہلی ریزن، نیشنلائزیشن کی پہلی ریزن کہ مرکزی بینک کا غیر مؤثر کنٹرول. اس کے بعد تجارتی بینک کا کام ہے کہ اس سیکٹر کو قرضے دینا جہاں پہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے. لیکن 1974 میں جو قرضے دیے جا رہے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور صنعتوں کو قرضے بالکل بھی نہیں دیے جا رہے تھے، اور زرعی شعبے کو بھی اگنور کیا جا رہا تھا. تو یہ بھی ایک ریزن تھی کہ جو قرض تھے وہ رشتہ داروں کو دیے جا رہے تھے. قرضوں کا غلط استعمال. بینک قرضہ جاری کرتے
تحت اس کے استعمال اور قرض کے لیے وصول کی جانے والی کفالتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے، جس کی وجہ سے قرض کا بڑا حصہ غیر پیداواری کاموں میں استعمال ہو کر ناقابل وصول ہو جاتا تھا۔ جب ہم نے فنڈز والا چیپٹر پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بینک کو یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا قرض جو ہم دینے لگے ہیں وہ کس طرح استعمال ہوگا، وہ پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال ہوگا یا نان پروڈکٹیو کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر پروڈکٹیو کاموں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ اگر کوئی وہ لون لے کے کارخانہ لگا رہا ہے، کارخانہ سے ظاہری بات ہے وہ پیداوار بڑھے گی، پروفٹ میں جائے گا اور اس کو لون واپس ملے گا۔ لیکن جب بینک جو ہے وہ قرضہ غیر پیداواری کاموں کے لیے دے گا تو وہ قرضہ واپس ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ رسم و رواج پہ خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بینک کو قرضہ واپس ملتا ہی نہیں ہے۔ جب یہ بینک اس طرح کا معاملات تھے تو سیکیورٹی جو ہوتی تھی بینک اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دیتے تھے، وہ سیکیورٹی قرضے کی رقم سے بہت کم ہوتی تھی تو بینک کو نقصان ہوتا تھا بہت زیادہ۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں۔ قومی آئے جانے کی وجوہات، پہلی جو ریزن تھی کہ مرکزی بینک کا کنٹرول نہیں تھا، دوسرا تھا کہ رشتہ داروں کو قرضے دیے جا رہے تھے، اور تیسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ قرضوں کا غلط استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔